میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو مذہب کے نام پر معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والی قوتیں ہیں، ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ مذہب کی ترجمانی جس سطح پہ کر رہے ہیں اس سطح پر کند ذہنی اور بد اخلاقی کے سوا جو ہے وہ مثبت چیزیں پنپ نہیں سکتی، تو ایک معمولی پن مسلط ہو کے رہ گیا ہے۔ تو اسی طرح صرف یہ نہیں ہے کہ مذہبی لوگوں میں مذہب سے وابستگی میں سچائی، اخلاص اور جذبے کی کمی کی وجہ سے اس طرح کے مظاہر زوال پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ ہماری صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ یہ ہے، اور یہ نئی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب کا انکار بھی کن ذہنی اور بد اخلاقی پیدا کر رہا ہے۔ تو ہم آج اس طرح کے مضحکہ خیز اسباب زوال کی گرفت میں ہیں۔ تو وہ مطلب اس کی میں نے مثالیں جھیلی ہیں، آج ساری گفتگو میں اپنے تجربات پہ کروں گا۔ تو جیسے کچھ لوگ ہیں مہربان ہیں اور بہت شہرت رکھتے ہیں دانشوری وغیرہ کی، اور ہیں پڑھے لکھے بہت اچھے ہیں، تو لیکن یہ کہ جو میں نے کہا کہ مذہب کا انکار بھی بے وقوفی پیدا کر رہا ہے، تو اس کی میں نے خود مثالیں دیکھی ہیں، مطلب خود اس کا مشاہدہ کیا ہے اپنے حوالے سے، کیونکہ میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ایک بنیادی مطلب تو میرے ذہن میں ہوگا، اس کا مقصد میرے دماغ میں ہوگا، وہ مقصد اپنی جگہ غیر منطقی ہو، غلط ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ رویہ سامنے آئے کہ آپ اس عبارت ہی کو، اس بات ہی کو سرے سے نہیں سمجھے اور اس پر آپ نے چاند ماری شروع کر دی، تو یہ رویہ مذہبی اور غیر مذہبی حلقوں میں یکساں نظر آتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں یہ دور نافہمی ہے، یہ دور بے وقوفی ہے، یہ دور سنگ دلی ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ لوگ بھی اس میں شامل سمجھتا ہوں جو لوگ مذہب پر یہی چارجز لگا کر اس کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جیسے کچھ مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے پتہ نہیں کس سیاق و سباق میں، اب یاد نہیں، لیکن جیسے مثال طور پہ ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ مطلق اضافی کا وجود یا اضافی کو ماننا مطلق کے وجود پر شہادت دیتا ہے، یعنی اضافی کا وجود ہی مطلق کے ہونے سے مشروط ہے، مطلب اس طرح کوئی بات میں نے وہ ایک ون لائنر بنا کے لکھی تھی۔ اب اس پہ جو تبصرے دوسری طرف سے آئے، یعنی جو لوگ ہماری داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے اور مذہبی ہونے یا کہلانے کی وجہ سے مخالف ہیں، ان کی طرف سے، اور وہ بہت جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو وہ کیا ہوا کہ اضافی اور مطلق دیکھتے ہی سب کو آئنسٹائن یاد آ گیا، یعنی وہ جو بڑے بڑے جو ڈاکنز کے وارثین ہیں یہاں، وہ 3 آدمیوں کو جو ایک دوسرے سے متعارف بھی نہیں ہیں، تینوں کو آئنسٹائن یاد آ گیا کہ یہ آئنسٹائن سے اختلاف کی جسارت کر رہا ہے۔ اب اس میں کہاں آئنسٹائن ہے اور کون سا اس سے اختلاف کی جسارت ہے، لیکن اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک بنیادی سخن فہمی ہوتی ہے بالکل ابتدائی درجے کی، یہ لوگ اس سے بھی محروم ہیں۔ اور دوسرا بھی حال میں ایک ہوا، میں نے کہیں کوئی وہ گفتگو کی، اس کا عنوان یا اس میں یہ تھا کہ میں رینگتا ہوں اس لیے میں ہوں، تو مجھے انگلینڈ سے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے 2-3 چیزیں بھیجیں، اس میں ایک کلپ بھی تھا کہ دیکارت کی بے حرمتی ہوئی ہے، دیکارت کو نہیں سمجھے یہ لوگ۔ ایک تو وہ جو سب سے بڑا ان کا برین ہے، ان کی سخن فہمی کا یہ حال،
حالانکہ اس میں تو میں نے دیکارت کو معیار بنا کے کہا تھا کہ انسان ہونے کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنے کے لائق ہو کہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں. تو اس کو ایک مطلق معیار بنا کر میں نے اب اپنے آپ کو جب اس پہ پرکھا تو مجھے لگا کہ نہیں بھائی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکا، میں تو ابھی یہاں ہوں کہ میں رینگتا ہوں اس لیے میں ہوں. اب یہ ایک سامنے کی سادہ سی بات تھی، اس میں فلسفے کا مطالعہ ضروری نہیں ہے، اس میں دیکارت سے واقف ہونا یا اس کے اس قول کی خبر رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اب بے وقوفی کی حد ہے کہ وہ اس پہ لگ گئے کہ دیکارت کا یہ مطلب نہیں تھا. اب تو اس مطلب اور کئی معاملات اس طرح کے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے یہ ایک امراض قومی ہو جاتے ہیں، بعض امراض قوموں سے منسوب ہوتے ہیں اور پھر اس قوم میں جس طرح کے بھی نظریات رکھنے والے لوگ ہوں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور اس کا اظہار سب سے زیادہ اس پر ہوتا ہے کہ سب سے ہاٹ ایشو کیا ہے ان لوگوں میں. تو سب سے ہاٹ ایشو جو ہے وہ مذہب ہے. تو مذہب کا انکار اور اقرار یہ دونوں جیسے باطنی گراوٹ اور اندھیرے کا بھی سبب بن رہا ہے اور مطلب کم فہمی اور نادانی کا باعث بھی ہے. تو یہ زوال کی انتہا ہوتی ہے. دوسرے جیسے اب مذہبی لوگ ہیں، اب مذہبی لوگوں میں بڑے عالم، بڑے باکردار سب کچھ ہیں، لیکن جو لوگ مذہب کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ زبردستی بیٹھ جاتے ہیں، مطلب جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں پتہ، وہ لوگ جب غلبہ پالیں، وہ لوگ جب مذہب کی ترجمانی کی مسند پر قابض ہو جائیں اور پھر ان کی تربیت و تعلیم کے نتیجے میں ایک خاص طرح کا گروہ جنم لیتا ہے. تو میں اس گروہ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے کہیں ادبی بات تھی بالکل وہ دریدہ وغیرہ کے معاملے میں کہ متن، مصنف اور قاری ان کے درمیان کیا نسبت ہے. تو اس پہ میں نے کہا بھئی متن ایک خالی تخت کی طرح ہوتا ہے جس میں مصنف اور قاری جیسے میوزیکل چیئر کی طرح اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور جس کا موقع مل جائے وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے. اب یہ ایک وہ ڈی کنسٹرکشن تھیوری پہ سسپینشن آف میننگ وغیرہ ایک بہت بڑا یہ مضمون ہے ادب اور لسانیات کا. اس میں رہتے ہوئے ایک بات کہی ہے، اس پر ایک عالم صاحب یا انہوں نے کہا کہ ارے لا حول ولا قوت یا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ سخن فہمی ہے اگر تو مطلب ناسمجھی کے اس درجے میں پڑا ہوا دماغ وہ ہمیں جو چیز بھی بتائے گا وہ ناسمجھی کا زنگ اس پر لگا ہوا ہوگا، اس میں گھٹیا پن اور معمولی پن جو ہے وہ گندھا ہوا ہوگا، ان کی صحیح بات بھی جو ہے وہ معمولی پن میں لتھڑی ہوئی ہوگی اور بہت یکرخی ہوگی، اپنے سیاق و سباق پر کو جیسے بہت زیادہ جکڑ کر جو ہے وہ پیدا کرنے والی نظر ہوگی. تو اب ایک اور جگہ میں نے کسی سے کہا کہ یار آپ دیکھتے نہیں ہو کہ جو ڈاکو اور قاتل ہے نفسیاتی طور پہ وہ جا کے مجاہد افغانستان میں بن جاتا ہے یا کہیں بھی، تو وہ کہ آدمی اچھا نہ بن سکے تو مذہب اچھا بننے سے بچنے کے لیے مذہبی ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ادبی انداز کا اظہار ہے اور یہ بالکل اگر ادب والا جو الاؤنس ہے اس کو نہ بھی دیا جائے تو یہ بات ایک محدود سیاق و سباق میں، جب ہم کہہ رہے ہیں بعض لوگ
تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں لیا جا سکتا کہ مذہبی ہونا گویا اچھا آدمی بننے پر دلال، اچھا آدمی بننے سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کا مذہبی ہونا۔ تو اس پہ بڑی لان تان، وہ جب میں اس وقت شاید اکیڈمی میں تھا تو وہاں بہت احتجاج کرتے ہوئے 2-3 آئے۔ تو غرض اس طرح کے بالکل سادہ سے معاملات، یہ میرے تجربے میں ہے نا، اب یہ تو سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کہ جو میں توقع رکھتا ہوں کہ 8ویں 9ویں جماعت کا بچہ بھی اس کی مراد کو سمجھ لے گا، چاہے اس کی وہ پوری تفصیل نہ کر سکے۔ لیکن یہ کہ یہاں تو وہ والی صورتحال ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں سبز، وہ سمجھ رہا ہے سیاہ، ہم کہہ رہے ہیں سفید، وہ سمجھ رہا ہے پیلا۔ تو یہ سطح اگر مسلط ہو جائے ان ذہنوں پر بھی جنہوں نے پی ایچ ڈی اور فلاں بھی کر رکھا ہے ایک طرف، اور درس نظامی بھی پورا کیا ہوا ہے، تو یہ بہت یاس میں مبتلا کر دیتی ہے یہ بات۔ مطلب اس میں یہ چیز ثانوی ہو جاتی کہ یار مجھ پر یہ تبصرہ کیا، یہ ثانوی ہے، اس پہ تو ہنس دے آدمی۔ لیکن جب اس طرح کے مشاہدات تسلسل کے ساتھ پیش آتے رہیں ہر طبقے میں، تو پھر ایک جیسے غمگینی سی چھا جاتی ہے کہ اب اس کا کیا بنے گا۔ یعنی جس ایک قومی دماغ جو تصور میں آتا ہے، وہ قومی دماغ بہت بچکانا ہے، وہ بہت جیسے کاٹھ کا بنا ہوا دماغ ہے۔ اسی طرح ایک قومی دل ہوتا ہے، تو وہ قومی دل بھی لگتا ہے کہ پتھرا گیا ہے۔ تو اس طرح کے نمونے اور مثالیں دیکھ کر، اور ان کے علاوہ مثالیں نظر نہیں آ رہی، مطلب مدتوں ہو جاتی ہیں کوئی چیز سیکھے ہوئے، مدتوں ہو جاتی ہیں کسی کی طرف سے اپنی غلطی کی، علمی غلطی کی اصلاح ہوتے ہوئے دیکھے۔ تو یہ بالکل مطلب اگر میرا خیال ہے سب لوگ اگر اس پہ توجہ کریں اپنے اپنے دائرے میں، تو سب اپنے آپ سے ذرا پوچھیں کہ میں نے فلاں سے اس کی تحریر اور تقریر دونوں میں کوئی نئی چیز سیکھی ہے، یا یہ کہ موجودہ علمی ماحول میں رہتے ہوئے، لوکل علمی ماحول میں رہتے ہوئے مجھے کوئی نئی چیز پتہ چلے کتنی مدت گزر گئی ہے، یا میری کسی غلط رائے کو جو ہے وہ صحیح ہونے کا موقع کب ملا تھا۔ تو اس سے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو یہی جیسے ابھی پرسوں میں نے ایک طبقے سے شکایت بھی کی اس کی، اور وہ شکایت مطلب مثالوں کے ساتھ نہیں کی تھی، وہ اجمالاً کر دی تھی، لیکن جو ادھر سے مجھے تجربہ ہے تو اس کی جیسے ایک حد بتا دیتا ہوں کہ وہ تجربہ کتنا مایوس کن ہے، یعنی جیسے دل دکھا دینے والا تجربہ۔ ایک صاحب میرے بہت عزیز محبوب دوست ہیں، نہیں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ ہیں، لیکن یہ کہ بہت محبت میں ان سے کرتا تھا، اور ان کی طرف سے بھی بہت جیسے برخورداری کا سا اظہار ہوتا تھا۔ تو میں مطلب کیا بتاؤں، میں ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہو گئی تھیں، اللہ صحت دے انہیں، تو بیماری پریشان کن تھی، تو میں ان کے لیے دعا کرتا رہا ہوں، ان کی والدہ کے لیے، اور انہوں نے میری مرحومہ ماں پر اتہامات لگائے، یعنی نسب پہ اعتراض اور فلاں ٹھیما۔ تو اس طرح کی سنگ دلی، اس طرح کی ناسمجھی، اور یہ اس طرح کا بالکل ہی غیر انسانی پن، مطلب یہ شاید جانوروں کو زبان مل جائے تو وہ بھی یہ حرکت نہ کریں جو یہ ہوئی ہے جیسے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ پریشانی میں ڈالنے والی بات ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کی طرف سے
جس کی وہ صاحب نمائندگی کر رہے ہیں، انہیں بالکل احساس نہیں ہے اس طبقے، مجھے معلوم ہے کہ اس طبقے میں اکثریت ایسی نہیں ہے جس طرح کے لوگوں سے میرا سابقہ پڑا ہے یا جن پر میں اپنا رونا رو رہا ہوں، ان کی اکثریت ایسی نہیں ہے، یہ اس یقین کے ساتھ، لیکن یہ کہ اکثریت اس اقلیت سے ڈری ہوئی ہے اور بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ اس کا سبب یہ، اس کا ایک اظہار اس بات پہ کہ ان صاحب نے یہ حرکت کی تو کوئی بھی ان کا ہم مسلک انہیں سمجھانے نہیں گیا، یا اس طرح کی بدتمیزی کرنے والے کسی بھی شیعہ کو کسی دوسرے شیعہ نے نہیں روکا، اور بلکہ یہ کہ بعض لوگ ہمارے سامنے بڑے معتدل اور برخوردار بنتے تھے، ایسے مواقع پہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے نظر آئے، تو یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر مملکت میں، مسلم ملک میں مشتبہ شہری بنیں گے۔ یہ انٹیلیجنس کی نظر میں آنے والی غلطیاں کر رہے ہیں کہ اکثریت کو جس طرح کے شبہات کا اب سامنا کرنا پڑے گا، وہ ان کے لیے، وہ اس کے مستحق بھی نہیں ہیں اور وہ ان کے لیے قابل برداشت بھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بے لگام اقلیت کو لگام ڈالنے کی کوشش کریں، اور یا کم از کم ان سے براءت کا بہت بلند آہنگ اظہار کرتے رہیں۔ وہ اکثریت جو مہذب لوگ ہیں، جن کو لڑائی جھگڑے سے دلچسپی نہیں ہے، جنہوں نے سب کانٹیننٹ کی مسلم معاشرت میں سنگ بنیاد کا کردار ادا کیا ہے شیعوں نے، تو وہ اس روایت کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ہم ان کی بے بسی سمجھتے ہوئے بھی یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کنٹرول کریں، یا کم از کم اپنے آپ کو ان سے الگ کریں، ہماری نظر میں بھی، یعنی اس طرح الگ کریں کہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ آپ ان سے الگ ہیں، جو ابھی تک میرے تجربے میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے اوپر انتہائی غلیظ الزام تراشی کرنے والے کو جو ہے وہ اس کے ہم مسلکوں کی طرف سے روکے جانے کا مظاہرہ نہیں دیکھا ہے، کوئی ایک بھی نہیں دیکھا ہے، تو اس کا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اور بھائی میں تو اب بتاؤ، مجھے کہتے ہیں متعصب، میں تسلسل سے ایسی شخصیات کا تذکرہ کرتا آ رہا ہوں جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، اور بلکہ کچھ ان میں ایسے ہیں جو نان بیلیورز ہیں، ملحد ہیں، لیکن میں ان کا تذکرہ اس مقصد سے کرتا آ رہا ہوں کہ ان سے یہ سیکھا جا سکتا ہے، ان غیر مسلموں اور نان بیلیورز سے بھی، کہ اچھا آدمی کیسا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ فہرست ہے کہ اب اس میں تو ظاہر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور ایک یہ کہ وہ مسلمان کا وہ مذہبی کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، ہم نے ان سے کی اچھائی کی بھی تحسین کی ہے۔ تو ان کے علاوہ اس فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ابھی یہ حال ہی کا سلسلہ ہے، کوئی بہت پرانے حوالے نہیں دے رہا، کہ جو مسلمان تو ہیں مگر ان کا مذہب و مسلک وہ مجھ سے تضاد کی حد تک مختلف ہے، یعنی ہمارا ان کا اختلاف وہ ہے جو دو متضاد خیالات میں ہوتا ہے۔ تو ان کی بھی مطلب اپنے ان مہربانوں کو یاد کرتے رہا ہوں، احسان مندی کے ساتھ، اظہار محبت کے ساتھ۔ تو اب اگر میں متعصب ہوں تو غیر متعصب ہونے والے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سب کا مقصد یہ تھا ایسے لوگوں کے ذکر کا کہ ہم پاکستانی مسلمان، ہم احسان فراموشی، سنگ دلی اور تنگ نظری کے امراض سے اپنا بچاؤ کریں۔
مطلب اس کا بہت بڑا مقصد ان ایسی شخصیات کے تذکرے سے یہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ لگتا ہے کہ وہ مقصد بالکل پورا نہیں ہوا، یا یہ کہ کم از کم ایک بڑے حلقے یا ایک بہت طاقتور حلقے میں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا، اور مطلب آپ کچھ بھی کرتے رہیں اس طبقے کے لیے، وہ آنکھیں سر پہ رکھ لیتا ہے جب بھی موقع آتا ہے، وہ کوئی صفائی نہیں سنتا، آپ کا کوئی پچھلا عمل خیر نہیں دیکھتا۔ یہ تجربہ مجھے اس طبقے کے ساتھ ہوا ہے، اس طبقے کے اقلیتی گروہ کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر دین کے دو وہ ہوتے ہیں اپوزٹ اینڈز، جن کے ٹکراؤ سے وہ دین خیال بھی بنتا ہے، حال بھی بنتا ہے، عمل بھی بنتا ہے، فیصلہ بھی بنتا ہے۔ تو وہ جو بیسک وہ ڈائلیکٹیکل وہ پولز ہیں، وہ ہمارے یہاں ہیرو اور ویلن کے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا انسان کا تصور جو ہے نبیوں کے علاوہ ہر انسان اپنے دور تک محدود ہے، اپنی تمام اچھائیوں اور برائیوں سمیت۔ کوئی انسان بھی اپنے دور کو ٹرانسینڈ کر کے ایک حجت اور ایک آرکیٹائپ نہیں بن سکتا دینی مزاج کی روشنی میں، دین کے تاریخی تسلسل میں۔ تو وہ تو خیر ہم، لیکن کوئی ایسا مانتا رہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ماننا میرے لیے خطرہ نہیں بننا چاہیے، یعنی میرے انسانی حقوق کو پامال کر دینے والا کوئی بھی عقیدہ، وہ ظاہر ہے کہ وہ دعوت مبارزت دیتا ہے نا۔ تو ہمارا جو ہے توحید اور شرک، یہ ہمارے بنیادی جدلیاتی اصول ہیں، مستقل اور مطلق۔ تو حتیٰ کہ حق اور باطل اور خیر اور شر، عدل اور ظلم وغیرہ یہ آفاقی انسانی پولز ہیں، تو یہ ہمارے یہاں بھی ویسی ہی شدت، ویسی ہی اہمیت کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ہمارے تاریخی وجود کی ضروریات ہیں، ہماری نفسیاتی ضروریات ہیں، دین کے احکام کے ساتھ ہمارے سچے تعلق کے ریفرنس کی حیثیت سے ہیں، حق اور باطل اور خیر و شر وغیرہ۔ تو اگر حق جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر حق و باطل بھی اپنے نتیجے میں بھی اور اپنے سبب میں بھی توحید اور شرک کے متضاد پول سے پھوٹے ہوئے نہ ہوں یا وہاں تک پہنچے ہوئے نہ ہوں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی ہر وہ حق باطل ہے جو توحید کو ثابت نہ کرے، عمل سے بھی، خیال سے بھی، حال سے بھی۔ تو کسی بھی مطلب ورلڈ ویو میں رہنے والے صاحبان عقیدہ کو اگر پرکھنا ہو تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے تمام تصورات، ان کے تمام دینی جذبات، ان کے تمام ہیرو ورشپ وغیرہ جو ہے یا ویلن کے ساتھ ان کی نفرت، وہ سب کی سب توحید پر تمام ہوتی ہیں یا نہیں، یعنی ان سب کا نتیجہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ایک قابل اعتبار اور اظہار میں رہنے والی تبدیلی پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ تو اگر جہاں صرف یہ ہو کہ بھئی آپ ہمارا ہیرو یہ، ہمارا ہیرو یہ، اور ہمارا ہیرو ہی اتنا زیادہ ہمیں اپنی طرف متوجہ، ہم اس کی طرف اس انداز سے متوجہ ہوں کہ خدا کی طرف ہمارا متوجہ رہنا کسی بھی عملی شکل میں حاضر نہ ہو، یا یہ کہ اس کے ساتھ نسبت کے مظاہر میری شخصیت اور میری تہذیب پر اللہ کے ساتھ تعلق کے مظاہر سے کہیں زیادہ ہوں،
اور وہ سبجیکٹو شہادت ہی موجود نہ ہو کہ جو یہ گواہی دے کہ میں حضرت عمر سے محبت اور ان کے کارناموں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں، اور یہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ میری نماز اچھی ہو گئی، اللہ کی حضوری میں رہنے کے تجربات بڑھ گئے، میرے ایمان میں صداقت زیادہ مضبوطی کے ساتھ داخل ہو گئی، اللہ کے احکام پر عمل کرنا مجھے زیادہ آسان ہو گیا۔ یعنی کہ ان سب چیزوں کو اگر میں ذرائع بنانے پر قادر نہیں ہوں یا ذرائع بنانے پر راضی نہیں ہوں یا انہیں ذرائع بنانے میں کامیاب نہیں ہوں تو یہ سب فضول ہے، کیونکہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اور وہ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کا جو تصور تاریخ ہے مذہبی پرسپیکٹو سے، اس تصور تاریخی سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے اللہ اول اور آخر ہے یا نہیں۔ تو اگر ہم صرف اسی پہ ہو جائیں نا تو بیچ میں ہونے والی کھٹ پٹ جو ہے وہ سب مفید ہے، سارے اختلافات تنوع میں ڈھل جاتے ہیں، کوئی اللہ سے متعلق ہونے کے کچھ طریقے ان کے پاس ہیں، کچھ راستے ہمیں نصیب ہیں، تو ایک دوسرے کی قدردانی پیدا ہوتی ہے، اور ایک جو آل ایکسکلوسیو ہونے کا دعویٰ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ مذہب ہیں، ہم جو بھی تعبیری کل بنتا ہے وہ مذہب ہے، تو مذہب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کا حصہ بننے میں کامیاب رہے اور وہ دین بننے کی ضد نہ کرے، یعنی جز ہے وہ یہ نہ دعویٰ کرے کہ کل میں ہوں، اس کو کہہ رہے ہیں آل ایکسکلوسیو ہونا۔ تو اب اگر آپ اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ دین ہمارا مذہب ہی دین ہے تو وہ میں ہو جاؤں یا آپ ہو جائیں، تو اس کا مطلب ایک بہت ہولناک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پھر ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، پھر ہم مختلف شخصیات سے منسوب گروہ ہیں۔ تو پھر یہ کہ مطلب اب میں نے جو سبق سیکھا ہے وہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک دین کے ماننے والے، جیسے ایک دین ہے اس میں 4 فقہیں ہیں اور 5 مکاتب ہیں یا 20 تعبیرات ہیں، جتنے بھی، ان میں مذہبی اختلافات اگر جارحانہ ہو جائیں، یعنی ایک دوسرے کی مکمل نفی اور تردید کا تقاضا بن جائیں، تو پھر دین سے تعلق کی باطنی شہادت بھی ناقابل قبول ہے۔ مطلب دین سے تعلق کی باطنی شہادت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ہم سب کو اس طرح کے اختلافات اور جو واقعی سے محفوظ رکھے، اور جو واقعی اختلافات ہیں بھی انہیں اتنا جارحانہ بنانے کی ایک جو حیوانی ضد ہے وہ اس سے حفاظت میں رکھے۔